بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی تشریف آوری کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بس چھوٹا سا ایک ریویو ہم کر لیں جی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک وی ہیڈ این ایکسپیرینسڈ وی ایکسپیرینس کائنڈ آف اے میڈیٹیشن فار 5 منٹس، آپ کو یاد ہوگا، جس سے ہم نے اپنے اپنے ملٹی ڈائمینشنل سیلز کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اور میں نے اس کے بعد یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ اس کو سمجھ گئے ہیں تو پھر the next step is to try to think کہ یہ جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ملی ہے آج، یہ ہمارے کس کام کی ہے، یعنی what are the insights that you get from it۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر ملٹی ڈائمینشنل سیلز ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ ملٹی فنکشنل برین کے ملٹی فنکشنز ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کو ہم سیلف سے تعبیر کر رہے ہیں، تو اگر اس ایسپیکٹ سے یہ جو معلومات ہے یہ آپ کے خیال میں ہمیں کس طرح سے فائدہ پہنچاتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ جو دس کوشچن واز پٹ فارورڈ ایٹ دی اینڈ آف دا سیشن کہ what are some of the insights, understandings and practices for the future that we can derive from the concept of the multidimensional self and from our brief meditation experience today۔ اس پر اگر کوئی بات، کوئی سوچا ہو آپ نے، یا کوئی something that you have reflected on، so I would welcome you if you would like to share۔ اگر ٹائم نہیں مل سکا تو کوشش کریں کہ ضرور سوچیں کہ اس سے ہمیں کیا چیز ملتی ہے۔ آئی تھنک ویری امپورٹنٹ انپٹ جو میں پہلے آپ کے سامنے وہ پھر سے لے آتا ہوں، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ ہم نے جو اس ایکسرسائز میں صرف دیکھا ہے، صرف اس ایکسرسائز میں ان 5 منٹوں میں اگر آپ غور کریں تو what we have observed is that we have these 4 layers of self in each of us۔ ہمارا ڈائریکٹر سیلف ہے جو کہ یہ اسٹور کرتا ہے انفارمیشن، جو کہ آرڈرز جاری کرتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ ہمارا ایکٹر سیلف ہے جو اس کو عملی جامہ پہناتا ہے، کرتا ہے وہ کام جو وہ کر رہا ہے۔ آبزرور سیلف ہے جو کہ آبزرو کر رہا ہے کہ جس طرح سے ڈائریکٹر سیلف نے ڈیسیجن کیا ہے یا جس طرح سے ڈائریکشن دی ہے، کیا اسی کے مطابق ہو رہا ہے معاملہ یا نہیں ہو رہا۔ اور پھر ایک کنٹرولر سیلف ہے جو اس کو واپس لانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس طرف آیا جائے جس طرف معاملے کو ڈائریکٹ کیا گیا تھا، ڈائریکٹر سیلف نے جس طرف ڈائریکٹ کیا تھا۔ اف یو انڈرسٹینڈ دیز 4 ایسپیکٹس، اور یہ میں نے وہ جو میڈیٹیشن کی ایکسرسائز کرائی تھی، یہ میں عام طور پر اس کو بڑا ریکمینڈ کرتا ہوں جی، ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ آور اون انٹرنل ورکنگس۔ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایکسرسائز، بڑی ریفلیکٹیو ٹائم ہوتا ہے یہ انسان کا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے سے ہٹ کے اپنے آپ کو خاموش کر لے، اپنے اندر کو بھی خاموش کر لے۔ یوں اس طرح سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے دماغ کی جو لیئرز ہیں، اس کے سب سے اوپر کی لیئر آلموسٹ اسی طرح سے چل رہا ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں، جس طرح آپ کو سمندر کا پانی بہت زیادہ ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ اف یو گو ڈیپر انٹو دی اوشن، اف یو گو ڈیپر انٹو دی سی، تو ادھر وہ اس طرح سے ٹھاٹھے نہیں مار رہا ہوتا، وہ کافی ریگولر ہوتا ہے، مطلب اس میں اسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم جب زندگی کو جس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے جو باتیں آ رہی ہیں، میری آواز آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے، تو یہ آپ کے دماغ کے اندر ایک کھلبلی مچا رہی ہے، یعنی things are happening around you, things are happening with you, things are happening to you، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کو دماغ نے اس سے نمٹنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان چیزوں سے کٹ کے ہم اپنے آپ کو اپنے اس دماغ کی لیئر میں کوشش کرتے ہیں چلے جائیں میڈیٹیشن کے ذریعے سے، کہ جو تھوڑی سی پرسکون ہے۔ اٹ از اے ویری ریلیکسنگ ایکسرسائز، اگر اور کچھ بھی نہیں تو یہ ریجوینیشن کے لیے بڑی اچھی ایکسرسائز ہے جی۔ بٹ اس وقت جو ہم نے میڈیٹیشن کی تھی 5 منٹ کی، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ خاموش ہو کر تو آپ نے فوکس کرنا ہے، یہ کوشش کرنا ہے کہ دماغ کو خالی کر لیں، اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ That was not to help you relax. I was taking a chance that any of you might fall asleep during the exercise. لیکن the whole idea was کہ ہم تھوڑا سا غور کر کے یہ دیکھیں کہ کس طرح ہم نے یہ فیصلہ جب کر بھی لیا ہو
کہ ہم نے اپنے آپ کو دماغ کو خالی کرنا ہے تو دماغ آن اٹس اون کام شروع کر دیتا ہے. اس کی بیسک وجوہات میں سے تو کافی چیزیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ the important insights that we get are not about کہ how did it develop، بلکہ اصل چیز جو اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے دماغ کے یہ مختلف فنکشنز ہیں جن میں ہمیں انٹرونشن کرنی پڑ سکتی ہے. یہ ہے جو آئیڈیا ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجوہات، خاص طور پہ جو ہمارا مورل ڈائمینشن ہے زندگی کا، جب ہم انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو مورل ڈائمینشن کی جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، ان کو اگر ہم کریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی انٹروسپیکشن سے، تھوڑا سا اپنے اوپر غور کرنے اور ریفلیکٹ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ ہماری غلطی اصل میں کس جگہ پر ہے. کیا ڈائریکٹر سیلف میں ہے، آبزرور سیلف میں ہے، کنٹرولر سیلف میں ہے؟ کیونکہ اگر یہ تین ویک ہوں گے تو پھر سارا کام ایکٹر سیلف اپنے آپ کی بچاؤ کے لیے کر رہا ہے. یعنی دس از این امپورٹنٹ تھنگ. ایکٹر سیلف کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں انٹریکٹ کرتا ہے ڈائریکٹر سیلف کی رہنمائی میں. کنٹرولر سیلف اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر سیلف کے ساتھ رہے. آبزرور سیلف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ ڈائریکٹر سیلف کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. بٹ اف دیز تھری ایلیمنٹس، ڈائریکٹر، کنٹرولر اینڈ آبزرور، فال اسلیپ، تو پھر ایکٹر سیلف کی صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے اور وہ ہے سیلف پروٹیکشن. یعنی وہ اپنے آپ کو، اپنی ایگو کو، اپنے سیلف کانسیپٹ کو، اپنی سیلف ورتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ساری ویلیوز کو پس پش ڈال کے بھی اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک نوعیت کا فلائٹ اور فائٹ بیہیویئر میں مبتلا رہتا ہے ہر وقت، کہ یا میں نے اس موقع پر دوسرے کو سبق سکھانا ہے اور یا پھر بھاگو. ٹھیک ہے نا جی. یہ فلائٹ، فائٹ اور فریز کا جو رسپانس ہے وہ اصل میں اس کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے. جو باقی چیز تینوں ہیں اگر وہ ایکٹیو نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں جی آج ایک بالکل بریفلی آپ کو یہ تعارف کرا دوں کہ یہ مسئلے کیا کیا ہو سکتے ہیں. یعنی یہ آپ نے خود بھی اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں یہ ساری صورتیں پیش آ جاتی ہیں. کئی دفعہ میں کبھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہمیں بعد میں فیڈ بیک سے یا اپنے اوپر غور کرنے سے یا علم حاصل کرنے سے یا ایکسپوجر حاصل کرنے سے، کسی کا فیڈ بیک ملنے سے جس کو ہم توجہ سے سنیں، تب پتہ چلتا ہے. میں ان سب کی کوشش کروں گا کہ مثالیں دے کے واضح کروں کہ when the director self is sleeping تو پھر کیا ہوگا، when the observer self is sleeping تو پھر کیا ہوگا، when the controller self is sleeping تو پھر کیا ہوگا. اور ہر تین صورتوں میں، یعنی ہر تین صورتوں میں جو مسئلہ پیدا ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کا ایکٹر سیلف سیلف پروٹیکٹیولی بیہیو کر رہا ہوگا. وہ اپنی اتھارٹی منوانے کے لیے مورلی امورلی، ہر جو کہتے ہیں نا جی کہ ایوری تھنگ از الاؤڈ ان لو اینڈ وار، وٹ ایور دیٹ از، کہ اس ایسپیکٹ سے وہ بیہیو کر رہا ہوگا. اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹر، آبزرور اور کنٹرولر تینوں بیک وقت ہی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ڈائریکٹر سیلف تو ایکٹیو نہ ہو، کنٹرولر ایکٹیو ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آبزرور ایکٹیو ہو. اگر آبزرور سیلف کے پاس آبزرو کرنے کو کچھ نہیں ہے تو پھر اصل میں وہ آبزرو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا جی. اگر کنٹرولر سیلف کے پاس کنٹرول کرنے کو کچھ نہیں ہے تو پھر وہ کنٹرول نہیں کر رہا. دین دا ایکٹر سیلف از ان چارج. تو ہم اس کو کوشش کریں گے جی کہ اس ایسپیکٹ کو ذرا تھوڑا سا مثال سے سمجھیں کہ ڈائریکٹر سیلف کا اگر ہم دیکھنا چاہیں کبھی زندگی میں کہ غلطی کہاں پائی جاتی ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ کیا میرے ڈائریکٹر سیلف میں ہے، کنٹرولر سیلف میں ہے، آبزرور سیلف میں ہے، تو جب when we diagnose the problem as lacking knowledge, awareness and understanding of right, wrong, good or bad، معلوم نہیں ہے. The problem lies with the director self. معلوم نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ادھر سے ڈائریکشن جاری نہیں ہوگی. میں اس کی آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال دیتا ہوں. دس ہیپنڈ ایٹ اے کارپوریٹ ورک شاپ. ایک ورک شاپ کر رہے تھے ہم، میں اور میرے پارٹنر، نہیں میرا خیال ہے شاید وہ میں تنہا ہی کر رہا تھا. اٹ واز اے ورک شاپ آن پازیٹیوٹی. اور پازیٹیوٹی کے اوپر بات کرتے ہوئے میں نے ایسے ہی بات ایجوکیشن پہ آ گئی، اور ایجوکیشن سے نکل کے
ایجوکیشن کا جو امپیکٹ ہو رہا ہے انسانوں پر اس پر آ گئی. تو میں نے اس میں ایک مثال دی. میں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ بھی آپ دیکھیں گے کہ وداؤٹ ریئلائزیشن، وداؤٹ نالج، وداؤٹ ایون تھنکنگ اباؤٹ اٹ ٹوائس، دے وڈ ٹیک اے شارٹر روٹ ایون اف اٹ از دا رانگ روڈ. ہم کوشش یہ کرتے ہیں، لیٹ سے آپ کو اپنے گھر پہنچنا ہے، ون وے روڈ ہے، آپ بجائے اس کے کہ اوپر سے آئیں یو ٹرن لے کے اور اپنے گھر کی دروازے میں انٹر ہوں، آپ کوشش کریں گے کہ جو اس یو ٹرن سے پہلے والا یو ٹرن ہے ادھر سے رانگ سائڈ پہ ہو کر تو ایک شارٹ کٹ لے لیں گے. اور اس کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. نہیں، اٹس اے نارمل تھنگ، سوسائٹی میں یہ چل رہا ہے. بلکہ آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ میں پھالیا کیمپس، پھالیا از ان بٹوین گجرات اینڈ منڈی بہاؤدین، اس کیمپس میں تھا. اور وہاں پر کوئی پرائز ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی جدھر ایس پی ٹریفک کا آیا ہوا تھا. ایس پی از اے سول سرونٹ، ہی از اے سی ایس ایس آفیسر، ایجوکیٹڈ obviously. تو مجھے یہ یاد ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات جب کہی تو اس کے بعد میرا دل کچھ ایسا کھٹا سا ہوا کہ میں پھر اٹھ کے چلا گیا. I went to the principal's office and I waited for my time. جو انہوں نے بولا وہ یہ تھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں سے آپ نکلتے ہیں، یہ مین روڈ ہے، وہ مین روڈ ہے جو گجرات اور منڈی بہاؤدین کو کنیکٹ کر رہی ہے، اس کی وہ مین روڈ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ مین روڈ پہ جاتے ہیں اور نکل کے تو آپ رانگ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اینڈ دین واٹ ہی سیڈ واز، آپ ضرور جائیں، بس ذرا دیکھ تو لیا کریں، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں. یہ ایس پی ٹریفک بول رہا ہے جی، تھنک اباؤٹ اٹ. اس کے بعد جو اویئرنیس ہے وہ کیا ہوگی؟ یعنی لوگ کیا جان لیں گے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے؟ یہ ہے جو ایشو ہے جس میں. اور میں وہ جو بات کر رہا تھا کہ کارپوریٹ ورکشاپ میں یہ ہو رہا تھا. آئی ریمبر آفٹر فیو ڈیز آئی ہیڈ ٹو کنڈکٹ اے سروے، ٹھیک ہے جی، اسی آرگنائزیشن میں. اس میں ایک سیمپل کلیکٹ کیا جس میں کہ ایک صاحب جو ڈائریکٹر پوزیشن پہ تھے، ڈائریکٹر آف دیٹ آرگنائزیشن، اس پوزیشن پہ تھے. ان کے دفتر میں جا کے مجھے ان کا انٹرویو کرنا تھا. وائل آئی واز انٹرویوئنگ ہم، تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی ضرور. تو انہوں نے بتایا کہ تم نے جب پازیٹیوٹی کی ورکشاپ کی تھی تو میں اس میں موجود تھا، اور اس اس دن مجھے پہلی مرتبہ یہ ریکگنیشن ہوئی کہ یہ جو میں رانگ سائڈ پہ جاتا ہوں یہ غلط جاتا ہوں. اور میں نے اسی دن جا کر سب سے پہلے تو اپنے رویے کو ٹھیک کیا، اور اپنے رویے کو ٹھیک کرنے کے بعد میں نے اپنے ڈرائیور سے، وہ چونکہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آئی واز ڈرائیونگ دا کار، آئی ٹک دا رائٹ یو ٹرن. تو اس نے میرے سے پوچھا کہ کہیں اور جا رہے ہیں. جب میں اپنے گھر کی جس سے نارملی جایا کرتا تھا اس کو سیدھا چلا گیا، تو مجھے پوچھتا ہے کہ کہیں اور جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، ہم ادھر ہی جا رہے ہیں، لیکن ہم آج تک غلط کرتے رہے ہیں اور آج کے بعد ہم اس کو ٹھیک کریں گے. اور میں نے جا کے اپنے بچوں کو بھی یہ بتایا کہ اس طرح کرنا ہے. یہ دیکھیے یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ جو ڈائریکٹر سیلف ہے اس کو پوری بات معلوم ہی نہیں ہے، اس کو یہ شعور نہیں ہے، اس کے پاس یہ انفارمیشن، یہ ایکسپوجر نہیں ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ کو کسی جگہ کا کوئی ایٹیکیٹ معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مجھے کس طرح سے، مثال کے طور پہ چھری کانٹا کیسے پکڑنا چاہیے، یا اینی تھنگ نیپکن کی طرح ہونا چاہیے. آل دیز تھنگس، یہ جو ایٹیکیٹ کے اندر ہم سیکھتے ہیں آبزرویشن سے، لوگوں کو دیکھ کے، بالکل اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہم کو سوسائٹی کی نارمز بھی لوگوں کو دیکھ کے معلوم ہوتی ہیں. اگر آپ تک وہ انفارمیشن نہیں پہنچی ہے تو یہ جو احساس آپ کے اندر ہوتا ہے پیدا کہ میں نے کچھ غلط کر دیا ہے، یہ احساس کی بیسس ہی ختم ہو جاتی ہے. یعنی وہ جو صاحب ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں آرگنائزیشن کے، وہ جب آ کے مجھ سے یہ بات کر رہے تھے تو آئی نیو ون تھنگ کہ اگر ان کو معلوم نہیں تھا تو پھر ان کے اندر یہ شعور، جب تک یہ شعور نہیں ہوگا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، تو وہ جو اندر کی، جس کو آپ کہتے ہیں نا نفس لوامہ، جو اندر سے پکارتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ پکار ہی نہیں سکتا. یعنی اس کو یہ شعور جب تک نہیں ہوگا کہ میں ٹھیک کیا کروں اور غلط کیا کروں گا، تو وہ اصل میں وہ آواز ہی نہیں دے سکتا آپ کو.
تو جب ہم یہ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ پرابلم لائز ان لیک آف نالج، اویئرنیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف رائٹ رانگ گڈ اور بیڈ، تو پھر دا پرابلم لائز ود دا ڈائریکٹر سیلف. یہ ہم کو پرابلم ڈائگنوز کرنے میں، یہ جو ملٹی ڈائمینشنل سیلف اپنے اندر کی پرابلم، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کو پھر سے ذرا ایک دفعہ یاد کر لیں کہ اس کا مین ٹاپک ہے بینگ کانشیس آف آور انٹرنل پروسیسز. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے ذہن کے کون سے فنکشن میں پرابلم ہے. اگر یہ میں سمجھ لوں گا تو پھر امید یہ ہے کہ میں اس کو ٹھیک بھی کر سکوں گا. اگر وہ اس ٹھیک کرنے کے لیے کمٹمنٹ پائی جاتی ہے تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ ڈائگنوز کرنے میں کہ اگر پرابلم یہ ہے کہ معلومات نہیں ہے، تو پھر پرابلم لائز ود دا ڈائریکٹر سیلف. تو اس کا حل کیا ہوگا؟ اب آپ خود بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہوگا. کہ معلومات پیدا کر لی جائے، علم حاصل کر لیا جائے، یہ جان لیا جائے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. نمبر 2 جو چیز اس معاملے میں آئے گی سامنے وہ یہ ہے کہ when the problem lies with a lack of consciousness in our actions, even after being intellectually aware of what is right, wrong, good or bad, the problem lies with the observer self. اب یہ دیکھیے کس طرح ہوتا ہے. یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ جیسے آپ جانتے تو ہیں کہ کیا ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں، کنونسڈ بھی ہیں، لیکن ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ آپ وہ اپنے ریئیکشن کو کنٹرول نہیں کر پاتے. ہو جاتا ہے، بعد میں ریکگنیشن پیدا ہوتی ہے. یہ ابھی چند روز پہلے ہی ایک صاحب میرے سے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ پوری کوشش کرتا ہوں میں کہ اپنے آپ کو اس عادت سے، کوئی ایکس وائی زیڈ عادت سے نکالنے کی، کہ میں نے اس سے نکلنا ہے. لیکن بہت دفعہ دن میں ایسا ہوتا ہے کہ ہو جاتا ہے اور پھر ریکگنیشن پیدا ہوتی ہے، اوہ میں نے پھر کر دیا، اوہ پھر سے ہو گیا. یعنی اگر گالی ہے، مثال کے طور پر گالی نکل جاتی ہے تو پھر نکلنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ اوہ یہ تو پھر نکل گئی. اور اگر مثال کے طور پر یہ کہ میں anything that you any habit that you want to overcome. دیکھیے یہ کیا ہو کیا رہا ہے اصل میں، آپ کے پاس معلومات پوری ہے لیکن وہ جو آبزرور سیلف ہے وہ سو رہا ہے. جب ہو جاتا ہے تو پھر آبزرور سیلف جاگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جس وقت آپ کی پرابلم اس چیز میں ہو کہ میں جانتا تو ہوں لیکن کرتے وقت کانشیس نہیں رہتا ہوں. یہ اگر آپ غور کریں گے، میں یہ چاہوں گا کہ ایک دفعہ اس کا پورا تعارف ہو جائے تو آپ اپنے شیئر کریں ایکسپیرینسز کہ کین یو انڈرسٹینڈ دس، کین یو گیو می این ایگزامپل فرام یور اون پرسنل لائف فار انسٹنس، کہ جدھر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میں پتا تو ہے لیکن ہو نہیں پایا. میں نے پھر یہ وہ جگہ ہوتی ہے جدھر ہم کہتے ہیں کہ آئی سلپڈ اگین، آئی فیل اگین، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ، لیکن ابھی میرے اندر یہ کنٹرول ڈیولپ نہیں، ابھی میں اتنا کانشیس نہیں ہوا اپنے رسپانسز میں، ابھی میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. میرے سے اگر کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو میں اس گفتگو میں بجائے اس کے کہ اپنی گائیڈ لائنس پر عمل کروں، میں آئی بیکم ریئیکٹیو. فار انسٹنس میں لوگوں کو جج کرنے لگ پڑتا ہوں، دین آئی ریکگنائز اوہو میں پھر سے جج کر رہا ہوں، آئی ہیو ٹو کم بیک. یہ جو چیز ہے یہ دس ہیپنز وین یور observer self is a little weak. Number 3 is that when the problem lies with the lack of control over our actions. ہمیں معلوم ہے کیا کرنا ٹھیک ہے، ہمارا اندر بتا رہا ہے کہ یہ تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، لیکن پھر بھی کر جاتے ہیں. یعنی یہ ہے جو اب اگلی سٹیج ہے. آپ کا ڈائریکٹر سیلف بھی ایکٹیو ہے، آپ کا آبزرور سیلف بھی ایکٹیو ہے. وہ یہ سمجھ گیا ہے کہ یہ سچویشن وہ آ رہی ہے جدھر تمہیں عام طور پر غصہ چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اپنے آپ کو اس سے اوائڈ کر لو، لیکن میں اس کو اوائڈ نہیں کرتا ہوں اور پھر غصے میں بھی آ جاتا ہوں. آئی نو واٹ شوڈ بی ڈن، آئی نو کیا ایکسرسائز کرنی چاہیے مجھے معلوم ہے کہ کس طرح سے میں اپنے آپ کو اپنے غصے پہ قابو پا سکتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ انوائرمنٹ میرے لیے اس وقت بڑی ٹیسٹنگ ہو جائے گی، لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو اس میں ڈال دیتا ہوں. اینڈ دین آئی لوز مائی کنٹرول اوور مائی ایکٹیو سیلف. تو یہاں پہ یہ لکھا ہے جی کہ when the problem lies with the lack of control over our actions, even after being intellectually aware and conscious of what is right, wrong, good or bad, the problem lies with the controller self.
یہ تین قسم کی پرابلمز ہیں، اور یہ تینوں قسم کی پرابلمز ہم انشاءاللہ آگے چل کے ان کو ڈسکس کریں گے. بٹ فار ناؤ دی امپورٹنٹ تھنگ ٹو ریکگنائز از کہ وین اینی ون آف دا ڈائریکٹر، observer اور controller selves are weak, the actor self takes charge. جب بھی ایسا ہوگا کہ آپ کے ڈائریکٹر نے، یعنی وہ جس نے کہ علم سٹور کیا ہوا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ جہاں پہ جھوٹ نہیں بولنا، یہاں پر کم بے انصافی نہیں کرنی، یہاں پر حق کی بات کرنی ہے، اگر یہ معلوم نہیں ہے تو پھر جو کچھ ہوگا وہ آبویسلی ڈائریکٹر سیلف کی کمی ہے. جب یہ تینوں ان میں سے کوئی بھی سیلف ویک ہوگا تو پھر جو ایکٹر سیلف ہے وہ چارج لے لے گا. اوور ٹائم دی ایکٹر سیلف بیکم اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر وائل دی ادرز ویکن. ٹھیک ہے جی. ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے جی زندگی کا، وہ بھی ایک سیلف ہے آپ کا، اینڈ دیٹس اے ڈفرنٹ پارٹ، فزیکلی اے ڈفرنٹ پارٹ آف دا برین ایز ویل. وہ آپ کا ایموشنل سیلف ہے جی. آپ کی ایموشنز جو ہیں وہ دا سیلف ود دا گریٹسٹ ایموشنل انویسٹمنٹ گینز ان اسٹرینتھ. یہ جو ہماری ایموشنز ہوتی ہیں یہ اصل میں ہمیں وہ قوت فراہم کرتی ہیں جس پر ہم معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا اگر ڈائریکٹر سیلف ایموشنلی بہت اسٹرانگ ہے، ڈائریکٹر سیلف اسٹرانگ ہے تو اکیلا نہیں اسٹرانگ ہو سکتا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آبزرور، کنٹرولر، ڈائریکٹر، یہ تینوں اکٹھے ہی ہوتے ہیں اسٹرانگ. ٹھیک ہے نا جی. یہ اصل میں کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی ایموشنل انویسٹمنٹ یا اوپر کے تین حصوں میں ہے اور یا پھر نیچے کے حصے پہ ہے. یعنی دین آل آف یور ایموشنل انویسٹمنٹ از انویسٹڈ ان سیلف پروٹیکشن. اس نے میرے خلاف کیوں بات کر دی ہے. اس کے بعد اصل میں جنگ صرف یہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. یعنی پرابلم یہ نہیں ہوتی اس نے مجھے کیوں یہ کہہ دیا ہے، اب میں نے آئی ہیو ٹو گیٹ بیک ایٹ ہم. ٹھیک ہے نا جی. آپ کا کنٹرولر سیلف، آپ کا آبزرور سیلف، آپ کا ڈائریکٹر سیلف اصل میں اس کو بالکل خاموش ہوتا ہے. دی ایکٹر سیلف از بیہیونگ آن اٹس اون. اپنی سیلف پروٹیکٹیو بیہیویئر میں وہ لگا ہوتا ہے. وہ سیلف پروٹیکٹیو بیہیویئر اٹس ناٹ لیس امپورٹنٹ، یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا جی. اٹ از ناٹ ایٹ آل دیٹ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ معمولی سا مسئلہ ہے، اس کو حل کیا جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب ایموشنل انویسٹمنٹ پروٹیکشن میں زیادہ ہو جائے گی تو باقی چیزوں میں کم ہو جاتی ہے. آپ کو اپنی ویلیو سسٹم میں اپنے ڈائریکٹر سیلف کو اسٹرانگ کرنا ہے، آبزرور سیلف کو اسٹرانگ کرنا ہے، کنٹرولر سیلف کو کرنا ہے. یہ والا جو ایسپیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ونس وی ریکگنائز دس، یہ جو ملٹی ڈائمینشنل سیلفز کو ہم نے ابھی دیکھا اور اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی، یہ والا ایسپیکٹ از دا مین انسائٹ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو. اور اب ہم آگے کے 3 سیشنز میں انشاءاللہ what we will be doing is کہ اگر پرابلم آپ کے ڈائریکٹر سیلف میں ہے تو کیا کیا جائے، یا میرے ڈائریکٹر سیلف میں اگر پرابلم ہے تو مجھے کیا، میرے پاس کیا کیا ایکسرسائز ہیں، what needs to be done. آبزرور سیلف میں اگر پرابلم ہے تو پھر کیا کیجیے. لیکن یہ بات کہ ڈائگنوز کریں آپ کہ یہ کدھر پرابلم ہے، کدھر، یہ اصل میں آپ کو خود کرنا ہوگا. یعنی آپ کو کرنا ہوگا، یا اف یو شیئر یور ایکسپیرئنس تو اس کے نتیجے میں یہ کوئی اور بھی ہیلپ کر سکتا ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ انلیس یو ریٹروسپیکٹولی ریفلیکٹ آن یور ایکسپیرئنس، یہاں پر غلطی جو ہوئی ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ غلط کیا، مجھے معلوم ہی نہیں ہے، مجھے یہ احساس ہی نہیں ہے. یہ جب ان ڈائریکٹر صاحب نے مجھ سے یہ بات کی کہ میں اس طرح سے پہلی دفعہ یہ ریکگنائز کیا، تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے آنےسٹلی مویز صاحب میں نے کبھی تک یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ مجھے خیال ہی نہیں آیا کبھی کہ میں غلط کر رہا ہوں. اگر میں آئی ٹرائی ٹو لیو اے کانشینشیس لائف، لیکن اس ایسپیکٹ سے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا. یعنی کتنی عجیب بات ہے میرے اور میرے لیے. آئی واز ویری ووکل اباؤٹ اٹ کہ ہم لوگ ایز اے نیشن وی آر لا بریکرز. نہیں، وی آر ناٹ ایون اویئر آف اٹ. اگر میں ساری زندگی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رانگ سائڈ پہ جاتا رہوں تو میرے لیے تو رائٹ وے ہی وہی ہے. وہ رائٹ وے جس کو دنیا کہہ رہی ہے، اس کو، یا جس کو لا کہہ رہا ہے، اس کو اختیار کرنے کے لیے تو ایس پی صاحب بھی بہت زیادہ پروموٹ نہیں کر رہے، جن کو میں نے آبزرو کیا. تو یہ دیز آر دی ایسپیکٹس کہ جن کو آپ کو آبزرو کرنا ہے کہ پرابلم، مسئلہ مجھے معلوم ہے، معلوم ہی نہیں تو پھر تو اصل میں کوئی بتائے گا تو پتہ چلے گا. آپ وہ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں اینڈ یو ہیو نو پریشر آن یو. اب معلوم ہو گیا ہے لیکن مڑ جاتا ہوں عادتاً. ٹھیک ہے نا جی. رانگ سائڈ پہ چلا جاتا ہوں عادتاً، پھر خیال آتا ہے اوہ میں نے پھر غلطی کر دی. اچھا، یہ بھی کنٹرول ہو گیا.
کہ مڑنے سے پہلے خیال آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں کنٹرول کر پاتا کہ یار کیوں خام کا ایک لمبا چکر لوں، پیسے بچاؤ اور یو نو وقت بچاؤ کہ بہانے لگا کر تو میں غلط طرف چلا جاتا ہوں. If that is the case تو پھر کنٹرولر سیلف کی پرابلم ہے. This is how you would easily be able to diagnose کہ پرابلم اصل میں کدھر پائی جاتی ہے when you are not living according to your principles. اس کو اب اس سے کنیکٹ کر کے دیکھیے. ہم نے پرنسپل سینٹرڈنیس میں جتنی باتیں ابھی تک کی ہیں کہ اپنے پرنسپلز کو ڈٹرمن کریں، اس کے بیہیویئرز کو ڈٹرمن کریں، وہ اصل میں ڈائریکٹر سیلف کو ایجوکیٹ کیا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے آئندہ. ٹھیک ہے نا جی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہم نے نہیں کچھ کیا اس کے بارے میں، لیکن ان کو جب ہم کنٹرول کرنے لگ پڑیں گے تو اصل میں، اور وہ کنٹرول میں آنی شروع ہو جائیں گی چیزیں، تو آپ کو یہ تجربہ ہوگا اس دوران میں کہ پرابلم ڈائریکٹر سیلف میں ہے، آبزرور سیلف میں ہے، یا کنٹرولر سیلف میں ہے. اور جب بھی ان تین میں پرابلم ہوگی، ایکٹر سیلف ایکٹیو ہو جائے گا جی. میری بات آج کی یہیں تک ہے جی. میں چاہوں گا فار اینی کوشچنز ناؤ، اینڈ انشاءاللہ فرام ہیئر آن the next 3 ٹاپکس یہ ہوں گے. میں آئی ڈونٹ کانٹ پرومس کہ یہ ایک ایک سیشن میں ہوگا، بٹ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ وہ ایک ایک سیشن تک ہی ریسٹرکٹیڈ رہے. وہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ ڈائریکٹر سیلف کو کیسے اسٹرینگتھن کرنا ہے، آبزرور کو کیسے اسٹرینگتھن کرنا ہے، اور کنٹرولر کو کیسے اسٹرینگتھن کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ جی. آئی ایم ناؤ اویلیبل فار اینی کوشچنز دیٹ یو مائٹ ہیو انشاءاللہ. السلام علیکم مویز صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیریت ہے؟ میں آپ سے کچھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتا ہوں، پھر اپنا انپٹ بھی شیئر کرتا ہوں. بیسیکلی یو ٹاکنگ اباؤٹ سیویلٹی، ایک سیوک لائف وغیرہ، بیہیویئرل. No, that was just an example. I'm not talking about civility. I'm talking about living a principle-centered life. But the example that I shared with you was about, living in a civil world, like civilized basis of life. Yes. My introspection, my determination of how I should behave should reflect in the society collectively also. اس کے پھر benefits ہوں گے اس کے. میں آپ سے ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں رہتا ہوں امریکہ میں. اگر آپ اپنی دیسی اصطلاح میں کہیں تو میں دیہات میں رہتا ہوں امریکہ. اور سبھی بہت سے لوگ دیہات میں ہی رہتے ہیں. ہم دیہاتی ہیں یہاں کے، لیکن یہاں کے دیہات بھی تو اب آپ کو پتا ہے ٹیکنالوجی ہے نا. تو یہاں اکثر طوفان آیا کرتے ہیں کیونکہ درخت بہت ہے، اور ٹریفک لائٹس ابھی بھی وائرس کے اوپر ہوتی ہے پرانی. تو میں اپنا ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ شدید طوفان آیا، مغرب کے بعد کا وقت تھا، ٹریفک لائٹس بریک ڈاؤن ہو گئی. تو چاروں طرف سے لوگ آ رہے تھے اور ہر آدمی دور سے سامنے والے کو اشارہ کر رہا تھا کہ آپ پہلے جائیے. اصول ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ 4 وے سٹاپ پر جب پہلا جو آدمی آتا ہے نا، اس کا رائٹ آف تھرو ہے. پھر اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ابھی تو راؤنڈ اباؤٹس بنا رہے ہیں لوگ، تو راؤنڈ اباؤٹس کو ابھی بھی یوز کرنا نہیں جانتا ہے امریکہ. تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے وہاں پر. تو میں کہنا شیئر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ a lot has to do with our practice also, along with ethics. We are the victims of the circumstances. میں ایکسکیوز نہیں لے رہا ہوں. اب اگر مجھے کبھی ڈاؤن ٹاؤن اٹلانٹا جانا ہوتا ہے، سٹی سے کام ہوتا ہے وغیرہ، میں بہت ٹرائی کرتا ہوں کہ نہ جاؤں. اگر جانا ہی پڑے تو آپ یقین کیجئے مجھے وہاں ڈرائیونگ، کافی عرصہ ہو گیا ہے مجھے ڈرائیو کرتے ہوئے، میں وہاں ڈرائیو نہیں کر سکتا کیونکہ دیہات میں رہتے رہتے میں عادی ہو گیا ہوں یہاں کی ایزی لائف کا. جب ڈاؤن ٹاؤن میں جا کے ڈرائیو کرتا ہوں تو مجھے پیچھے سے ہارنس ہوتے ہیں. I mean total uncivility کہہ سکتا ہوں. I mean I have came so close to accidents also. کیونکہ میں وہ فلو کے ساتھ میں نہیں چل رہا ہوں، اور I'm trying to follow the rules slowly. Basically I'm a slow person there. یہ ایک پریکٹس ہے. اور ایک بھی چیز میں نے غور یہ کی کہ جب انسانوں کو
آپ کسی ایک جگہ پہ کچھ زیادہ انسان ہو جاتے, اوور پاپولیٹڈ, اینڈ آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا پاپولیشن انکریز اینڈ آل دیٹ, اٹس اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ. لیکن جب ہم کسی انسانوں کو بہت شدید ایسے حالات میں مبتلا کر دیتے ہیں جہاں اوور پاپولیشن ہے, یہ ہمارے شہروں کا حال, بالخصوص انڈیا پاکستان کے شہروں کا جو حال ہے اس وقت, تو اس میں نارمل لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں, وکٹمس ہو جاتے ہیں وہ, اور اگر وہ پھر فلو کے ساتھ نہ چلے تو پھر وکٹمس ہی رہتے ہیں وہ. And again, I'm not trying to find an excuse for that. So we are the victims of circumstances also. Again, I'm not trying to take excuses. تو حالات ہے, تو کہاں سے شروع کرے, آپ جیسے کر رہے ہیں کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا اس کو. تو ایک چیز میں اور ایک چھوٹی سی شیئر کر لینا چاہتا ہوں جو میرا کلوز آبزرویشن ہے, and this is not against any religious person, any religious minded person, کوئی ریلیجن کے خلاف نہیں, لیکن جب میں کچھ بہت ریلیجیس لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ایک ریلیجن کا ان کے اندر ایک تصور ہے, ایک خیال ہے ان کا. ایک تو ہم بہت معمولی الفاظ میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایک رائٹس اللہ تعالیٰ کے ہیں, کچھ رائٹس دنیا بندوں کے ہیں, کریشن کے کچھ رائٹس ہیں, لیکن اکثر ہم گڑبڑ وہاں کر جاتے ہیں کہ اللہ کے رائٹس کو ان رائٹس سے لے کر کچھ زیادہ ہی اللہ کی طرف کر دیتے ہیں, عبادات وغیرہ. اور اگر کوئی نارمل آدمی عبادات میں کسی کو نظر نہ آئے, وہ کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے اللہ کے ساتھ اس کا ذاتی معاملہ ہے, لیکن زیادہ پھر سیکولر لائف کی طرف دھیان دیتا ہے, توجہ دلاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ آپ بس دنیا ہی دنیا میں ہے بھائی, آپ دنیا کے پیچھے ہیں آپ. یہ میں صرف شیئر کرنا چاہتا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ ایکسپیرینسز شیئر کیا, آپ اس پہ بتائیے کچھ کہ اٹس اے پیراڈاکس ایکچولی, جب ہر چیز اچھی ہے تو اچھی ہے وہی صاحب, جب ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو اصل میں یہ جو بات آپ نے فرمائی بڑی امپورٹنٹ ہے جی. یہ جو ابھی میں نے ایگزامپل بھی شیئر کی ہے کہ وہ ایگزیکٹو جو ہیں انہوں نے میرے ساتھ یہ کہا کہ میں نے آج تک اس کو سمجھا ہی نہیں تھا, اس پہ ریئلائزیشن ہی پیدا نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی نے ریئلائزیشن نہیں دی. تو یہ وہ جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے, وہ یہ دیکھیے یہ اثر ہوا ہے کہ یہ جو لیک آف ریئلائزیشن ہے, لیک آف انڈرسٹینڈنگ دیٹ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ, یہ بھی سوسائٹی کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن جیسے ہی ان کو بتایا گیا تو اب اصل میں ایک اویئرنیس پیدا ہوگی. ہماری زندگیوں میں we learn about what is right and what is wrong first of all through our households, number one. Next, we get a little broader exposure to the society جب ہم schools میں جانا شروع کرتے ہیں, تو یہ سوسائٹی کی نارمز ہمیں ڈٹرمن کرواتی ہیں کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. اور اس کے بعد وہ سوسائٹی کی نارمز اگر خوش قسمتی سے اچھی ہوں گی تو وہ ہمیں بڑی اچھی چیز سکھا دیں گی, اور اگر بری ہوں گی تو بری چیز سکھا دیں گی. لیکن ریکگنیشن ابھی پیدا نہیں ہوئی. یہ جو اندر کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ جو اندر سے ہمارا اس کے یوں سمجھ لیں کنیکشنز ہیں, یہ ابھی وہ نہیں بنے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہو. لیکن یہاں پر اصل میں نے سب کچھ باہر سے لیا ہے. اینڈ دین آئی ریچ اے اسٹیج ان لائف ویئر آئی اسٹارٹ کوشچننگ دی نارمز. یہ ہر آدمی کی اسٹیج آتی ہے, ٹھیک ہے جی. اینڈ واٹ از اٹ دیٹ آئی ڈیسائڈ اباؤٹ مائی سیلف, کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. میں نے ایک طریقہ یہ کہ مجھے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی کہ یہ مجھے آئندہ سے یہ کرنا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں ٹھیک ہے کرنا ہوگا, لیکن ہماری سوسائٹی کا طریقہ یہ ہے, یا لوگ کیا کہیں گے کہ اگر میں نے ہٹ کے بات کی. تو آئی تھنک دیٹ از ویئر یور ریئل ٹیسٹ اسٹارٹس, مائی ریئل ٹیسٹ اسٹارٹس, کہ میرے دل میں جو بات حق کے طور پر آئی ہے میں اس کے لیے کتنا اب سٹینڈ لینے کو تیار ہوں, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اس میں اب ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں غلطی کر جاؤں. دی امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ یہ آپ سے تقاضا نہیں ہے کہ آپ ہر فیصلہ ٹھیک کریں. آپ سے تقاضا یہ ہے کہ آپ ہر فیصلہ اس علم کے مطابق جب آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو جو ٹھیک سمجھتے تھے اس کے مطابق کریں. دی انڈرسٹینڈنگ از مور امپورٹنٹ. آپ سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ آپ سے انڈرسٹینڈنگ کی غلطی ہو. مثلا میں مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ وہ صاحب جو ہیں جنہوں نے
سے یہ کہا کہ آج تک مجھے معلوم نہیں تھا. اگر اف آئی ور ٹو ڈیسائیڈ، میں ابھی لا کی بات نہیں کر رہا، لا کو تو ان کو پہلے دن سے ہی پنش کر دینا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی علم کی اس مثال میں رکھا جائے، اور لیٹ سے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے پاس واقعی یہ ایکسکیوز ہو کہ میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھی، تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ٹائم کو معاف کیا جا سکتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں تھا تو یو آر ناٹ ریسپانسبل. لیکن پھر یہ دیکھو تمہاری زندگی میں واقعہ ہے جدھر تمہیں معلوم ہو گیا تھا، اب تم نے کیا کیا. واٹ ایور آئی ایم ڈیسائڈنگ ٹوڈے in the light of my existing knowledge, I am responsible to take the light in the to take the right decision in the light of my existing knowledge, not the right decision on an absolute scale. میں اس کی ایک چھوٹی سی ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک بڑا مشہور پیراڈاکس ہے، مورل پیراڈاکس جو ہوتا ہے، مورل ڈائلیما جسے کہتے ہیں آپ، کہ کیا سچ بولا جائے یا لوگوں کی جان بچائی جائے. ٹھیک ہے جی، یہ جو بات ہے کہ کیا سچ بولنا ضروری ہے یا کسی کے ساتھ کمپیشن ضروری ہے، یہ اس میں میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ڈائلیما کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں آپ ریزنز دیکھتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کیا چیز ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں طرف کی آرگومنٹس دی جا سکتی ہیں. سو واٹ یور ریزنز آر، آپ نے فیصلہ کیوں کیا، یہ آپ کے مفاد میں تھا اس لیے کیا، تو دیٹ از ناٹ اے گڈ انف ریزن. It has to be a reasonable reason which can be communicated on rational basis. میری رائے یہ جی کہ بات بالکل ٹھیک ہے. People do grow up under the influence of their societies, but there comes a time when through any source، یہ میں نہیں گارنٹی کر سکتا ہے کس سورس سے ان کو ملتی ہے، through some source or the other ان تک بات پہنچتی ہے. And now the test starts in that sphere. اب انہوں نے کیا فیصلہ کرنا. ایک چھوٹی سی، بہت شکریہ جی، تھینک یو. چھوٹی سی چیز آپ سامنے ورڈ ہے آپ ہی کا. ہم لوگ شکار ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے. سب سے پہلے میری ایگو، میرا نفس ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری بقا کس چیز میں ہے، اس کے لیے میں کیا بریک کر سکتا ہوں. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ، جیسے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا، میں مورلز کو بازو رکھتے ہوئے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، واٹ از گڈ فار می. پھر اسی سے میری فیملی کا نیپوٹزم جنم لیتا ہے. کوئی بات سچ ہے، میری فیملی نے، میرے کسی ممبر نے کسی پر زیادتی کر دی ہے، لیکن وہاں مجھے سچ کہنے کے بدلے میں چونکہ یہ فیملی ممبر ہے، نیپوٹزم ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو ان چیزوں کے ہم کنٹینیوسلی شکار ہوتے جاتے ہیں، اور بس ایسی ہی زندگی ہے جی. اور اس میں انشاءاللہ یہ بھی کوشش کروں گا جی آگے چل کے کہ یہ جو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں انسان کی، اس میں اس کا جو آؤٹ لک کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو آپ نے بتائی بات کہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس وقت میں صرف اپنا سیلف انٹرسٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں، پھر فیملی انٹرسٹ، پھر نیشنل انٹرسٹ. یہ دیکھیے ہمارے ہاں مثال کے طور پہ پاکستان میں نے بڑے لمبے عرصے تک یہ چیز دیکھی ہے کہ ہم کو اپنے ملک کی خاطر جھوٹ بھی بول دینا ٹھیک ہے. یعنی یہ جو بات ہے، مطلب وہ جو یہ جو بات ہے کہ مجھے اپنے لیے تو جھوٹ بولنا، مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ انسان کی کمزوری ہے، لیکن یہ ایک پورا فلسفہ بنایا گیا کہ ملک کی خاطر، کلیکٹیوٹی کی خاطر جھوٹ، امت کی خاطر جھوٹ بول. امت کمال ہو گیا. آپ نے جھوٹ اور سچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاملہ کرنا ہے یا امت کے لیے معاملہ کرنا ہے، جبکہ قرآن اس کے بالکل برخلاف بالکل کھڑا ہے. برخلاف. قرآن کمپلیٹلی اپوزٹ ڈائریکشن میں کھڑا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں خدا کے لیے حق کی گواہ بن کے کھڑے ہونا ہے، چاہے وہ تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے، تمہاری ذات کے خلاف جائے، تمہارے رشتے داروں کے خلاف جائے، تمہاری قوم کے خلاف جائے. اور وہاں پہ قوم سے مراد اصل میں وہ قبائل بھی ہیں اور یہ امت بھی ہے. تو یہ اس کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے جی، دیٹ اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو اسٹینڈ بائی یور پرنسپلز. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. میں آپ کا وقت لیا لیکن بہت انجوائے کیا. تھینک یو جی، تھینک یو. السلام علیکم موئی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت ہیں؟ اللہ کا شکر. موئی صاحب پہلے تو یہ کہ سوری میں پچھلا سیشن پاور بریک کی وجہ سے نہیں لے سکا تھا، لیکن ریکارڈنگ میں نے دیکھی، بہت زبردست سیشن تھا. موئی صاحب میڈیٹیشن میں جو آپ نے کہا تھا کہ آپ ذہن کو خیال سے مطلب کلیئر کر لیں، پیور، تو دیکھیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. فریز کرنا، تو وہ ہم مختلف لوگوں کو سنتے آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہم اپنا مائنڈ سیٹ ویسے ہی کر لیتے ہیں. دوسرے یہ کہتے ہیں جیسے اس میں بھی ایک اور صاحبہ نے جو ہے آپ کو ایک پوائنٹ آؤٹ کرائی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں
اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ فریز کرنا تو مطلب ہم نے جو پڑھا ہے یا سنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ فریز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذہن تو کبھی فریز نہیں ہوتا. وہ تو سب ایون یہ کہ جب تک وہ سو بھی رہا ہے ہم یعنی کہ نیند کی حالت میں تب بھی وہ سوچ رہا ہے. سو وہ تو جب تک ہم زندہ ہیں اور وہ اس نے سوچ خیالات آتے رہیں گے لاکھوں ہزاروں اور سب کانشیس بہت زیادہ سوچتا ہے اور ہمارا جو نارمل ہے وہ اتنا زیادہ نہیں سوچتا. تو وہ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ فریز ہو جائے یا سٹاپ ہو جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں یعنی کہ بے لگام گھوڑا ہے وہ دوڑے جا رہا ہے تو لگام ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو ایک ڈائریکشن دیں گے نہیں جی اس طرف نہیں جانا. جیسے آپ نے مثال دی ہاتھ پیر کی لیکن ہم غیر ارادی طور پہ بھی ہمارے ہاتھ پیر ہلتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم توجہ اپنی اس طرف مرکوز کرتے ہیں تو ہاتھ ہلنا بند خود بخود بند کر دیتے ہیں. نہیں یار یہ میں کیا کر رہا تھا. تو اسی بالکل طریقے سے یعنی کہ جیسے آپ نے سوال کیا تھا تو میں نے اسی کاؤنٹر مطلب آپ کی بات کی ہے. سو اس میں جو ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس مختلف خیالات آ رہے ہیں تو ہم نے اس کو صحیح ڈائریکشن دینی ہے اور صحیح ڈائریکشن میں آپ نے یہ جو ملٹیپل ڈائریکشن کے جو اسپیکٹس بتائے تو اب جب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا طریقہ یعنی کہ میں نے سوچ رہا تھا احمقانہ بے وقوفانہ یعنی کہ غیر ضروری خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں. اب مجھے اس کو ایک صحیح سمت دینی ہے. تو صحیح سمت دینے کے لیے کیا مجھے میرے عقائد کے حساب سے یعنی وہ جو ڈائریکشن ہے جو میں آپ کی بات سمجھاؤں آبزرویشن یعنی کہ جو عقائد پہ میری آبزرویشن ہے یعنی کہ میں مسلمان ہوں میں عیسائی ہوں میں یہودی ہوں اب مجھے اس کو دیکھنا ہے کہ اچھا میں کیا صحیح یہودی ہوں میں صحیح ہوں مسلمان ہوں یا اور اس پہ کنٹرول کرنا. کیا یہ ایسے ہی ہے جو میں آپ سے بول رہا ہوں جو نہیں، آپ یہ جو میں نے ابھی بات کی یعنی آپ کی بات سے اختلاف نہیں ہے جی. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی میں نے جو ایکسپلین کیا ہے وہ اپنے دماغ کے اپنے سیلف کے ویریس ایسپیکٹس ہیں. یعنی میرا سیلف کا ایک وہ ایسپیکٹ، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو کیپ دا مائنڈ کوائٹ. ٹھیک ہے جی، بٹ اٹ از ناٹ امپاسبل. ٹھیک، وہ دیٹ ہیپنز ود پریکٹس. جو آئیڈیا ہے سارے کا سارا وہ اصل میں یہ اسی وجہ سے یہ ایگزامپل لیے میں نے کہ یہ جب میں ایگزامپل لوں گا تو موسٹ آف دا پیپل جن کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے ان کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ مائنڈ کو کوائٹ کریں. یہ میں نے جس طرح کیا بہت پریکٹس سے حاصل ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے. آپ within moments you can fall asleep because your mind is quiet. جو امپورٹنٹ چیز ہے آگے کی وہ اس ایکسرسائز سے ابھی میڈیٹیشن سکھانا مقصود نہیں تھا، ابھی صرف ایک تجربہ کرانا تھا جس میں کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھیے آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے ذہن کو خاموش رکھنا ہے. آپ کا ذہن خاموش نہیں رہا، آپ ہی کا ذہن تھا وہ. مطلب ایسا نہیں کہ میں نے فیصلہ کیا اور آپ کا ذہن خاموش نہیں رہا. میں نے سجیسٹ کیا آپ کو، آپ نے یہ ارادہ کیا، اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کمٹ کیا کہ میں نے اپنے ذہن کو خالی رکھنا ہے. یہ جو آپ کا وہ والا سیلف ہے جو کہ یہ کمٹمنٹ کر رہا ہے اس کو میں ڈائریکٹر سیلف کہہ رہا ہوں جی. اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے میڈیٹیشن شروع کی، آپ کا ذہن بھٹک گیا. یہ بھٹکنے والے ذہن کو میں ایکٹر سیلف کہہ رہا ہوں جی. ٹھیک ہے جی. اچھا بھٹک گیا، کچھ دیر کے بعد آپ نے ریکگنائز کیا کہ او ہو میرا ذہن بھٹک گیا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا آبزرور سیلف ہے جس نے آبزرو کیا کہ بھٹک گئے ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب وہ بھٹک گیا آبزرویشن سیلف نے بتایا کہ تم بھٹک گئے ہو تو اب کنٹرولر سیلف اس کو واپس اس ڈگر پہ لے کے آ رہا ہے کہ جس ڈگر پہ ڈائریکٹر سیلف نے اس کو ڈائریکشن دی ہے کہ یہاں پہ رہنا ہے، خاموش رہنا ہے. یہ اس ایکسرسائز کو اس ملٹی ڈائمینشنل سیلف کو سمجھنے کے لیے یہ ایکسپیرینس کرایا گیا تھا جی. یعنی اٹ واز ناٹ مینٹ ٹو ٹیچ میڈیٹیشن. یہ جو ڈائریکٹر سیلف، آبزرور سیلف، کنٹرولر سیلف، ایکٹر سیلف، یہ میرے اندر کے مختلف ایسپیکٹس ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسپیکٹ وہ ہے کہ جس کو حضرت یوسف نے فرمایا کہ ما ابری و نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا، میں یعنی نفس تو انسان کو برائی کی راہ سجھا ہی دیتا ہے. یہ ایکٹر سیلف ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید نے یہ کہا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. یہ اس نفس کی بات نہیں ہو رہا، یہاں پر وہ نفس مراد نہیں ہے جس کا حضرت یوسف ذکر فرما رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی. یہاں پر اس کا ایک اور ایسپیکٹ مراد ہے, یعنی وہ ایسپیکٹ کہ جس کے اندر اچھائی اور برائی کا یعنی علم رکھ دیا گیا ہے, اس کے اندر الہام کر دیا گیا ہے. وہ کون سا سیلف ہے جس کے اندر یہ الہام کر دیا گیا ہے؟ وہ ڈائریکٹر سیلف ہے. اچھا, پھر ایک اور ایسپیکٹ سے دیکھیے, اس نے کہا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, نہیں سوری, وہ جو سورہ قیامہ میں ہے کہ نفس لوامہ, یعنی جو ملامت گر نفس ہے, جو آپ کو کہتے ہیں اوہ ہو بھٹک گئے ہو, یہ آبزرور سیلف ہے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس اچھا, اور جب یہ سارے ہی بالکل ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں, یعنی جو ڈائریکٹر سیلف کہہ رہا ہے وہ آبزرور سیلف آبزرو کر رہا ہے, وہی کنٹرولر سیلف کر رہا ہے, اور وہی ایکٹر سیلف آپ کی زندگی میں ایکٹ آؤٹ کر رہا ہے. اگر یہ سارے ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر الٹیمیٹلی جنت میں وہی شخصیت جو ہے وہ نفس مطمئنہ بنتی ہے, یعنی وہ ایک پوری بات ہے کہ جو ایک چیز نمایاں ہوتی ہے. سو واٹ آئی ایم سجیسٹنگ اوور ہیئر از کہ اس کو اپنے ان ایسپیکٹس کو, اپنے اندر کی ان ڈائمینشنز کو سمجھنے کے لیے یہ ایگزامپل ہے صرف. اس کو ابھی یوں نہ سمجھیں کہ ہمارے, جس طرح میں نے عرض کیا نا جی ابھی, کہ ہمارا جو ایموشنز ہیں وہ تو الگ ہمارا برین کا حصہ ہے, یعنی اس کو کہتے ہی لمبک برین ہے. لمبک برین سے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں تو وہ ایموشنز کی صورت میں ہمیں فیل ہوتے ہیں. لیکن وہ کیمیکلز ریلیز کیوں ہوتے ہیں, یعنی اس کے پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ ہے. وہاں پہ ریشنل برین بھی انوالوڈ ہے, وہاں پر آپ کی پرسیپشنز انوالوڈ ہیں, وہاں پر آپ کے کچھ مینٹل ماڈلز انوالوڈ ہیں. یعنی میں اس کی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں لیزرڈز کی چھپکلی نظر آ جائے تو ایک کراہت کا ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر. اس کے نتیجے میں جو اندر کی فیلنگ ہے وہ ریپلسونیس کی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے. آپ کے اندر وہ کیمیکلز ریلیز ہو جائیں گے, لیکن آپ ایک بالکل سال بھر کا بچہ ہے, اس کے سامنے چھپکلی آ گئی ہے, اس کے اندر وہ کیمیکل ریلیز نہیں ہوں گے, بیکاز ابھی تک اس کے مینٹل پیٹرنز وہ نہیں بنے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ چھپکلی میں نہیں ہے وہ کوئی کیمیکل ریلیز کرنے کی پاور, یہ میرے دماغ میں ہے. وہ آپ کو پرسیو کرتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے. اسی کی ایک اور مثال بھی میں دیتا ہوتا ہوں عام طور پر, کہ اگر آپ نے کوئل پڑی ہوئی دیکھی ہے, وائر, اور اس کو سانپ سمجھے تو آپ کے دماغ میں فیئر کے کیمیکلز ریلیز ہو جائیں گے. اور لائٹ جلی اور پتہ چلا کہ یہ کیمیکل, یہ وہ سانپ نہیں بلکہ وائر ہے, تو وہ جو فیئر ریلیز ہوا تھا وہ ود ان 6 سیکنڈز ڈیزالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ کا لمبک برین کر رہے ہیں, آپ کی پرسیپشن, اس کے پیچھے سے آپ کی سب کانشیس میں ایک مینٹل ماڈل ہے, اس کے ساتھ وہ پرسیپشن کمبائن ہوتی ہے, اور یہ ود ان اسپلٹ سیکنڈ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. یعنی بیفور وی ریکگنائز اٹ ہمارے اندر یہ کیمیکل ریلیز ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ایک پرابلم پیدا ہوتی ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ چلتی ہے علماء میں بھی, یعنی اسکالرز آف دا فیلڈ میں بھی, کہ کیا ایموشنز انڈیپینڈنٹ آف تھاٹ ہیں یا تھاٹ سے ریلیٹڈ ہیں. ایموشن تھاٹ سے ریلیٹڈ بھی ہیں, بلکہ میری رائے یہ ہے کہ ایموشن تھاٹ ہی سے ریلیٹڈ ہیں. وہ تھاٹ کانشیس بھی ہو سکتی ہے, انکانشیس بھی ہو سکتی ہے. میں انکانشیس تھاٹ کی مثال دیتا ہوں اس چیز کی کہ جو مینٹل ماڈلز ہیں اصل میں وہ ہماری انکانشیس تھاٹس ہیں. یہ سانپ ہے, سانپ ڈینجرس ہوتا ہے, یہ آپ کا ایک مینٹل ماڈل بنا ہوا ہے. جیسے ہی آپ کسی چیز کو سانپ سمجھیں گے فیئر ڈیولپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. یہ خدا کی بڑی عنایت ہے. یہ جو ایموشن ہے کہ آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ یہ سانپ ہے, خود ہی ڈیولپ ہو جائے گا. یہ انسان کی بقا کے لیے ضروری تھا, یعنی ورنہ وہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ کیا کروں. ٹھیک ہے. اور جب یہ سوچ میں پڑتا ہے وہ, تو فائٹ اور فلائٹ کے ساتھ ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے, وہ فریز ہے. یعنی ریکگنیشن پیدا ہوئی اور آدمی فریز ہو گیا ہے اس موقع پر, کچھ بھی نہیں کر سکا. اس کی لمز بالکل جیسے اکڑ گئی ہیں. وہ بھی فیئر کی ایلیمنٹ بن جاتا ہے. تو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اس کو یوں نہ سمجھیے کہ یہ ہم ابھی مارل ورلڈ سے اس کو ریلیٹ نہیں کر رہے, بلکہ صرف یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دماغ کی مختلف ڈائمینشن ہیں. یہ میں ہی ہوں جو فیصلہ کر رہا ہے, یہ میں ہی ہوں جو اس فیصلے کو آبزرو کر رہا ہے, یہ میں ہی ہوں جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے, اور یہی میں ہی ہوں جو اس کو توڑ بھی رہا ہے. یہ والے ایسپیکٹ ہیں جو کہ یہ مقصد یہ تھا سمجھانے کا جی. یعنی کہ جو سوچ ہے وہ میرے لاشعور میں کیسے جائے گی, یعنی کہ
میں جو آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی گڈ سوچ ہے، یعنی کہ تھاٹس ہیں، اس کو مجھے کیسے لگام دے کے اسے اپنے لاشعور میں لے کے جانا ہے، یعنی کہ مجھے جی کرنے کی ضرورت نہ پڑے، مطلب میں رائٹ گم کی ویری سچویشن نہ نائس رہے، ایسے ہی. ویری گڈ رائٹ ویری گڈ پوائنٹ ویری گڈ پوائنٹ. اس کو تھینک ہم انشاءاللہ آئندہ اب ایک ایک کو لیں گے نا جی. جب کہ اگر آپ نے محسوس کیا، آپ سب یہاں پہ تشریف فرمائیں، آئی ایم شیور یو کین تھنک اباؤٹ ایگزامپلز ویئر یو ڈیڈ سم تھنگ رانگ وداؤٹ نوئنگ دیٹ اٹ واز رانگ. آپ کے دل میں کوئی گلٹ نہیں پیدا ہوگا اس سے، بیکاز یو ڈیڈ ناٹ نو اٹ واز رانگ. نمبر ٹو، یو ڈیڈ سم تھنگ رانگ نوئنگ دیٹ اٹ واز رانگ، لیکن ریئیکشن میں ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، اور بعد میں ریکگنیشن پیدا ہوئی، معافی بھی مانگی، سب کچھ ہوا، اگلی دفعہ پھر غلطی ہو گئی. یعنی غلطی ہو جاتی ہے نوئنگ دیٹ اٹ از رانگ. یہاں پر اصل میں آبزرور سیلف کی ویکنیس چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تیسری صورت کیا ہے؟ آبزرور سیلف روک بھی رہا ہے، معز رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، مت دینا مت دینا، یہ گالی دینا بری بات ہوتی ہے، اور پھر بھی دے دی ہے. یہ جو دے دی ہے، یہاں پر کنٹرولر سیلف ہے جو رکاوٹ نہیں ڈال رہا. یعنی وہ روک دیتا، وہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ ایکٹر سیلف کو اپنی سیلف پروٹیکشن سے روک کے کہے کہ نہیں، اپنے پرنسپل پہ کھڑے ہو. جب ہم ان کے اوپر بات کریں گے، جب سمجھ لیا کہ یہ تینوں میں سے کسی کے اندر غلطی ہے، تو اب ناؤ وی کین اسٹارٹ فوکسنگ آن کہ وہ غلطی کی جڑ پہ اس کو اٹیک کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. یہ یعنی دس از دا میتھڈ جو جب آپ ریکگنائز کر لیتے ہیں تو اب آپ خود کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ سپورٹ ایوری ٹائم. یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ اس کے لیے میں یہ ایکسرسائزز ہیں جو کر سکتا ہوں. اب ایک اور بھی مسئلہ بنتا ہے جی کئی دفعہ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ سے کہوں کہ لیٹ سے میں آپ کو اس پہ کنونس کر لیتا ہوں کہ میڈیٹیشن سے آپ کو اپنی فیلنگز کے بارے میں اویئرنیس ہی پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ ریگولیشن کی ابیلٹی بھی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن آپ اس پہ کنونس ہو گئے، لیکن میڈیٹیشن کا دل نہیں کرتا. اب یہ بھی ایک پرابلم ہے نا. یعنی وہ بھی کس کا دل نہیں کرتا؟ میرا نہیں کرتا. کنونس کون ہوا ہے؟ میں ہی تو کنونس ہوا ہوں. تو یہ میرے مختلف ڈائمینشنز ہیں، میری اپنی زندگی کی مختلف ڈائمینشنز ہیں، میرے اپنے دماغ کے، میرے سیلف کے. اس کو اسی وجہ سے میں نے اس کو قرآن مجید کی یہ 3 مثالیں دے کے واضح کیا نا جی، دیٹ وہ اصل میں سیلف ہی کی بات کر رہا ہے مختلف پہلوؤں سے، فار دی پرپز آف انڈرسٹینڈنگ. ایکسلنٹ ایکسلنٹ، بہت اعلیٰ. تھینک یو جی، تھینک یو. بہت السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سر، وہ لاسٹ ویک کا جو آپ نے اسائنمنٹ دیا تھا میڈیٹیشن، میں نے لاسٹ ویک رائٹ فرسٹ ٹائم کی تھی. پھر میں نے پھر سے پریکٹس کے لیے کیے یہ جو 4 سیلف تھے، ڈی ایس او ایس سی ایس اور اے ایس. تو جب میں نے ٹرائی کیا اس کو تو سر میں تو 2 منٹ کے اندر سو گئی، اور آدھے گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی. تو یہ سارے جی چاروں کے چاروں سیلف جو ہے وہ سو گئے تھے کیا اس وقت؟ مطلب جی کیا جی ہوا مجھے جی سمجھ نہیں جی، کوائٹ رائٹ. میرا خیال ہے کہ یو ور سو سکسیسفل، کیونکہ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وی آر سو ان دا ہیبٹ آف کیپنگ آور مائنڈ آکوپائڈ، کہ اگر آپ اپنے کانشیس مائنڈ کو واقعی سکسیسفلی خالی کر لیں تو اتنی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے. اس کو وہ کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ، آپ عام طور پر بیٹا ویوز میں جی رہے ہوتے ہیں. آپ کی برین کی جو ویوز ہیں ان کی فریکوینسی اتنی تیز ہوتی ہے، اس کو بیٹا ویوز کہتے ہیں. جیسے ہی آپ آنکھیں صرف بند کر لیں، ابھی ذہن خالی نہ کریں، اونلی کلوزنگ یور آئیز فار اباؤٹ اے فیو سیکنڈز ول برنگ یور برین ویوز ڈاؤن ٹو الفا. ٹھیک ہے جی. الفا کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے جس کو تھیٹا ویوز کہتے ہیں، اور تھیٹا سے ڈیلٹا. یہ ڈیلٹا وہ ویوز ہوتی ہیں کہ جس وقت انسان سوتا ہے تو وہ ڈیلٹا میں ہوتا ہے، یعنی ڈیپ سلیپ ویوز ہوتی ہیں. تھیٹا از دیٹ لیول کہ جدھر آپ ڈریم والی ویوز چل رہی ہوتی ہیں. ڈریم از ناٹ اے ڈیپ سلیپ، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس سے زیادہ ڈیپر سلیپ ہوتی ہے جو ڈریم لیس ہوتی ہے، وہ ڈیلٹا ہوتی ہے. وہ جو آپ کا ذہن جو ہے جو آپ نے خالی کرنے کی کوشش کی ہے، تو مے بی اٹ واز بیکاز آف، یہ ہو سکتا ہے آپ تھکی ہوئی ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ دماغ اتنا انڈر اسٹریس ہو کہ اگر اس کو ریسٹ ملا ہے تو وہ امیڈیٹلی ڈیلٹا میں چلا گیا، اینڈ دیٹ ہیز میڈ یو فال اسلیپ. اس کے لیے بلکہ ہولو سنک کے نام سے ایک پوری میڈیٹیشن ہے جو کہ آپ کو آرٹیفیشلی، آپ اس کو لگا لیتے ہیں اپنے کانوں میں ہیڈ فونز کو، وہ آرٹیفیشلی آپ کے دماغ کو ڈیلٹا میں لے جاتی ہے. یعنی یہ بڑی پریکٹس سے ہوتا ہے، یہ آپ سے ہر دفعہ نہیں ہوگا. یعنی دس تھنگ دیٹ ہیپن ٹو یو کہ 2 منٹ میں آپ سو گئی،
یہ ہر دفعہ نہیں ہوگا، یعنی یہ ہو سکتا ہے 2 دن ہو جائے، 3 دن ہو جائے، لیکن ناٹ ایوری ٹائم، بیکاز یور برین از ناٹ گوئنگ ٹو سو ایزیلی گوئنگ ٹو ڈیلٹا. اور اگر چلا جاتا ہے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ویری آنےسٹلی، بیکاز دیٹ از گوئنگ ٹو گیو یو اے لاٹ آف ریسپیکٹ. اور آپ نے ریسٹ، ایک چیز غور بھی کی ہوگی آپ نے، اس کو آبزرو کیجیے گا کہ اگر کبھی آئندہ ایسا ہو تو واٹ یو ول سی از کہ ایون اف یو فال اسلیپ فار 10 منٹس اور 20 منٹس اور 15 منٹس، تو آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ بالکل فریش ہو جائیں گے، یعنی بالکل ہی فریش ہو جائیں گے. اس لیے کیونکہ آپ کا وہ جو دماغ کو ریسٹ ملنا ہے وہ ڈیپ سلیپ کا ریسٹ ملا ہے ان دوز 10 15 20 منٹس. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہے جو آپ نے شیئر کیا ہے. اس کو آپ کرتے رہیں گے تو ہر دفعہ نہیں ہوگا، یہ ایکسپیکٹ نہ کریں، لیکن اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرینس. جی سر، ہر دفعہ تو نہیں ہوتا ایسے، نیند آتی نہیں ہے، بہت مشکلوں سے ہی آتی ہے، لیکن میڈیٹیشن کا شاید کوئی جادو تھا جو چل گئے. اچھا جی، دوسرا سوال آج کے لیکچر سے ہے سر. ایک تو جو میں سمجھی وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، جب معلوم ہو جاتا ہے ہم آبزرو بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چیز ہو جاتی ہے، اس وقت روک بھی رہا ہوتا ہے کوئی کہ نہیں نہیں بولنا، نہیں غصہ کرنا، لیکن پھر بھی بول دیتے ہیں یا غصہ کر لیتے ہیں. تو یہ شاید آپ نے بتایا کہ آگے چل کے آپ بتائیں گے کہ اس کے لیے کیا ایکسرسائز کرنی ہے، یہ ٹھیک سمجھی میں؟ یہ 3 چیزیں جی، معلوم نہیں ہے، معلوم ہے لیکن ریئیکشن میں ہو گیا. اور تیسری چیز یہ ریئیکشن بھی نہیں ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، لیکن رکا نہیں. یہ 3 الگ الگ ایسپیکٹ ہیں. اب انشاءاللہ اس پر ہم آگے بات کریں گے کہ اگر علم نہیں ہے تو کیا کیا جائے. ظاہر ہے وہ تو ایک تو بات آپ بھی جانتے ہیں، علم حاصل کیا جائے، لوگوں کے فیڈ بیک کو سیریسلی لیا جائے. وہ اگر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا تو اس کی بات کو اچھی طرح سے سمجھا جائے، صرف اپنے اوپر ڈیفینڈ نہ کیا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ میں کچھ سیکھ سکتا ہوں اس سے، اینڈ دس از اے گریٹ سورس آف نالج. اسی طرح سے اگر آبزرور سیلف میں ویکنیس ہے تو کیا کیا جائے، یہ I will try to give my views on that. اور تیسرا یہ کہ اگر کنٹرولر سیلف میں ہے تو اس کو کیا کیا جائے. ونس دیز 3 are strengthened تو ایکٹر سیلف خود ہی پھر سب آرڈینیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. پھر ان چاروں کے بعد آپ نے ایک ایموشن سیلف کے بارے میں بتایا، اس کی پھر سے تھوڑی سی وضاحت کر لیجئے، وہ مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آیا. رائٹ، میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ایک تو ہے ایموشنز کی جو اسٹڈی ہے، وہ تو ہم اگر موقع ملے گا انشاءاللہ ضرور کریں گے، اس میں اس کا تعارف میں کراؤں گا. لیکن ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ جس سیلف کے پاس جتنی ایموشنل قوت ہوگی، اس میں نے 3 کو گروپ کیا ہے، یعنی ڈائریکٹر، کنٹرولر اور آبزرور ایک گروپ میں ہے. اگر ان کے پاس ہے ایموشنل طاقت تو اصل میں وہ ایموشنل طاقت سبارڈینیٹ رکھے گی ایکٹر سیلف کو. اور اگر ایموشنل طاقت جو ہے، مثال کے طور پر میں اس کی مثال دیتا ہوں، اگر ایک واقعہ ہوا ہے جس میں امیڈیٹلی آپ کا سخت جو ہے نا ایموشن وہ اس پہ ہے کہ مجھے اپنی وضاحت پیش کرنی ہے، مجھے بتانا ہے کہ میں نے غلط نہیں کیا، اگر سارا یہاں پر ہے تو اب آپ کا کنٹرولر جو آبزرور اور ڈائریکٹر ہے وہ ویکن ہو جائے گا. جس کے پاس ایموشنل انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی آپ کی طرف سے، وہ والا سیلف زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. دس از واٹ ابھی کے حد تک یہ بات ہے جو کہی گئی ہے. ایموشنل اسٹرینگتھ کس طرح پیدا ہوتی ہے، یہ اصل میں ہے جب ہم ان تینوں کو ڈسکس کریں گے تو اس کے اندر یہ بات آ جائے گی. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے جی. سر میڈیٹیشن سے ریلیٹڈ جو سمجھ آئی ہماری ایکسرسائز وہ سیلف اویئرنیس کی ہے، جس میں یہ ڈائریکٹر، آبزرور اور کنٹرولر سیلفس کام کرتے ہیں، لیکن یہ جن ایریاز کا احاطہ کرتے ہیں اس میں نالج، رائٹ، رانگ، گڈ اور بیڈ، یہ چیزیں آتی ہیں. لیکن جب میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں تو سر ایک جو ایلیمنٹ زیادہ ہیوی ہوتا ہے وہ ہے فیئر کا. اسپیشلی لائک ٹو سے لائک فیئر آف فیوچر، کہ ایگزامپل اس کی اگر میری جاب نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، میں نہیں ہوگا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. آئی مین دیس کائنڈ آف تھنگس جو ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی ہیں. لیکن یہ جو فیئر ایلیمنٹ ہے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ یہ تو اس جو ڈیفینیشنز آپ نے بتائی ہیں، جو ایریاز آپ نے بتایا، ان میں تو کہیں پہ بھی یہ نہیں آتا.
یہ جو فیئر کی آپ بات فرما رہے ہیں یہ ڈائریکٹلی اصل میں آپ کا جو یہ ایسپیکٹ ہے نا جی، یعنی جب ہم اس طرح کے فیئرز کی بات کرتے ہیں جو ہمیں ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، ان ایکٹیو کر دیتا ہے، یا ہمیں غلط کام کرنے پر اکسا دیتا ہے، وہ بیسیکلی ہم اس فیئر کی بات کریں جو سیلف پروٹیکٹیو ہو جاتا ہے. فیئر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. وہ جو سیلف پروٹیکشن ہے، جب جب سیلف پروٹیکشن غالب رہے گی تو آپ کا اصل میں ایکٹیو جو ہے وہ ایکٹر سیلف ہوگا. یعنی سیلف پروٹیکشن از اے بگیسٹ کاز آف دی ایکٹر سیلف بینگ ایکٹیو. یہ آپ حمزہ یہ بات واضح ہوئی جی میں نے جو عرض کی؟ نہیں سر، آپ کی آواز بھی تھوڑی سی کٹ گئی تھی، لائک انٹرنیٹ کنیکشن. تھوڑا سا ریپیٹ کر دیجیے گا سر اوکے پلیز. اوکے، میں یہ گزارش کر رہا تھا جی کہ فیئر جو ہے، فیئر یہ بیسیکلی اٹس ون آف دا بگیسٹ کازز آف سیلف پروٹیکٹیو بیہیویئر. یہ سب سے یعنی فیئر از، جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا یہ سیلف، مثال کے طور پر سیلف انٹرسٹ، گریڈ، یہ چیزیں سیلف انٹرسٹ، گریڈ اور اس طرح کی جو چیزیں، اور فیئر، بے عزتی ہو جائے گی، میری آئیڈینٹی خطرے میں پڑ جائے گی. یہ وہ چیزیں جدھر سے میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں. یہ وہ فیلنگز ہیں جو میں اپنے اوپر نہیں طاری ہونے دینا چاہتا. جدھر جدھر یہ فیلنگز میرا موٹیو بن رہی ہوں گی میرے ایکشنز کا، اصل میں وہ وہاں پر میرا ایکٹر سیلف بیہیو کر رہا ہوگا. وہ کیوں کر رہی ہیں؟ اس لیے کیونکہ میرے پاس جو پرنسپلز ہیں وہ ان کی پاور، ان میں ابھی اتنی پاور نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی بات نہیں، اگر اس وقت اس نے میرے ساتھ روڈلی بات بھی کر دی ہے تو مجھے اور مواقع مل جائیں گے. بات سمجھانی پیش نظر ہے، اپنی ایگو کو بچانا یہ مسئلہ نہیں ہے. اندر سے کوئی ٹھیک ہو جائے گی چیز. بیٹے نے نماز نہیں پڑھی ہے، کوئی بات نہیں، یہ کوئی میرا ایشو، اس کو میں پرسنلی لے رہا ہوں. انشاءاللہ میرا مسئلہ اصل میں اس کو اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے اس سے پہلے پہلے وہ ٹھیک ہو جائے، یہ ہے نا. میں دعا بھی کروں گا اور اپنے بہترین رویے سے اس کو سمجھاؤں گا بھی. یہاں پر آپ کا ڈائریکٹر سیلف آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. جدھر وہ گائیڈ نہیں کرے گا، اصل میں جذبات کی رو میں جب ہم بہک جاتے ہیں، جب ہم بڑھ جاتے ہیں، چاہے وہ فیئر ہو، چاہے وہ کسی بھی اور نوعیت کی سیلف پروٹیکشن ہو، تو وہ اصل میں وہاں پر ایکٹر سیلف ہے جو ایکٹیو ہوا ہوا ہے. اچھا سر، فیئر کے اندر جو جب مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ تو پلاننگ میں ہی ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی یعنی کہ فیوچر کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، ڈفرینٹ چیزیں، اور اس وجہ سے ذہن جو ہے وہ یکسو نہیں ہو پاتا، بہت سے خیالات جنم لیتے ہیں. نہیں، ایک تو ایسپیکٹ ہے کہ آپ میڈیٹیشن کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. جی جی، اٹ از اباؤٹ میڈیٹیشن. اوکے، آئی ایم سو سوری، میں بالکل پھر غلط سمجھاؤں جی. میڈیٹیشن کے حوالے سے اٹ از جسٹ اباؤٹ مور پریکٹس. یعنی ونس یو اسٹارٹ سائلنسنگ یور مائنڈ، اٹ ول سائلنس ڈاؤن. جس طرح ابھی روزبن نے اپنی مثال دی نا جی، دس ول ناٹ ہیپن ود مینی پیپل ٹو اسٹارٹ ود. اگر آپ پہلی دفعہ میڈیٹیشن کر رہے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا انلیس یو آر فزیکلی ویری ٹائرڈ. وہ نہیں ہوگا. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ہو سکتا ہے، لانگ پیریڈ آف ٹائم، کہ میں اپنی میڈیٹیشن سے اپنے ذہن کو اتنا کوائٹ کر لوں. اس کے لیے کافی پریکٹس چاہیے، لیکن وہ آ جاتی ہے. یہ پریکٹس کی کمی ہے. ذہن کو ہم نے کبھی، مثال کے طور پر، کنٹینیوسلی نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں، کنٹینیوسلی آ رہی ہیں، ہم روک ہی نہیں رہے. تو ہمارے اس دماغ کو عادت ہے، یہ جو ایکٹر برین ہے اس کو عادت ہے کہ اپنی مرضی سے سوچنا ہے. اب آپ اس پہ اگر جیسے ہی میڈیٹیشن شروع کرتے ہیں تو قدغن لگانا چاہتے ہیں. وہ قدغن کا عادی نہیں ہے، وہ ہر دفعہ چینز توڑ دیتا ہے. پھر آپ قدغن لگاتے ہیں، پھر لگاتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے 5 منٹ کی میڈیٹیشن میں 10 دفعہ اس کو روکنا پڑے کہ نہیں سوچنا. یہ شروع میں ہو سکتا ہے. نیکسٹ ان 10 ڈیز ہو سکتا ہے 5 منٹ کی میڈیٹیشن میں 5 دفعہ روکنا پڑے. ان اندر 10 ڈیز ہو سکتا ہے 5 منٹ کی میڈیٹیشن میں 2 دفعہ روکنا پڑے. یہ آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوتی ہے جی. لائک اینی ادر اسکل، میڈیٹیشن میرے حساب سے اٹ شوڈ بی اونلی ٹیکن ایز اے ویری یوزفل اسکل. یہ کوئی نہ عبادت کی کوئی آلٹرنیٹ فارم ہے. یہ بس ایک اسکل ہے، اپنی انٹروسپیکشن کے لیے اسکل ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اپنی سیلف ریفلیکشن کے لیے، اپنے اوپر اپنا لیے ایک سیلف مرر کریٹ کرنے کے لیے. دس از اے ویری امپورٹنٹ اسکل. اور میڈیٹیشن کر کے، مثال کے طور پر 5 منٹس کی میڈیٹیشن کر کے اپنا ریفلیکٹیو جرنل لکھیں، آپ کو بہت بہتر چیز ملے گی اس صورت میں.
اچھا سر، یہ مومنٹریلی ایسا ہوگا کہ مائنڈ کنٹرول ہو جائے گا، یا پھر اس کا امپیکٹ جو ہے جب ہم میڈیٹیشن نہیں بھی کر رہے ہو اس کے اوپر بھی پڑے گا؟ کیونکہ پڑھ سکتا ہے، بالکل پڑھے گا جی. اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو پڑھنا شروع ہو جائے گا. یعنی مثال کے طور پر آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کا ذہن بار بار ڈائیورٹ ہوتا ہے. آپ نے میڈیٹیشن کی پریکٹس شروع کر دی ہے، آپ نے 6 مہینے سال پریکٹس کی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا فوکس جو ہے، آپ کا دماغ جو ہے، کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی، جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، آپ کو بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ پورا پیج پڑھ لیا، بعد میں ریئلائز کیا کہ وہ دماغ تو ادھر تھا ہی نہیں، سمجھ ہی کچھ نہیں آیا. ہوتا ہے نا جی. Exactly. یعنی ایک تو یہ کہ آپ کو فوراً ریئلائز ہو جائے گا، دوسرے لیول پہ یہ ہوگا کہ وہ جو ریئلائزیشن ہے اس کا اثر یہ پڑے گا کہ اب آپ فوکس کر سکتے ہیں. یو ناٹ میڈیٹیٹنگ، یو آر ریڈنگ، بٹ یو ہیو ڈیولپ دیٹ کنٹرول اوور یور مائنڈ دیٹ یو کین کیپ اٹ فوکسڈ. دو الگ قسم کی ڈیورژن ہیں، ڈسٹریکشن ہیں. ایک وہ ڈسٹریکشن ہے جو میں انچاہے کر جاتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور ایک وہ ڈسٹریکشن ہے کہ میں نے کوئی چیز پڑھی اور مجھے کوئی زندگی کا خیال آ گیا، میں نے کتاب بند کی اور میں اس پہ سوچنے لگ پڑا، یا میں نے کوئی کنیکشن پیدا کیا ہے اپنے جو علم حاصل کیا میں نے پڑھنے سے، اس کا اندر کوئی کنیکشن پیدا کیا میں نے اپنی کتاب. دس از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ، اٹس اے ویری یوزفل تھنگ، اٹ شوڈ بی ڈن. لیکن ایک وہ ہے جو میری وداؤٹ مائی ڈیزائرنگ ٹو لیٹ مائی مائنڈ وانڈر، وہ وانڈر کر گیا، وہ کنٹرول میں آ جائے گی آپ کے. اب آپ اپنی مطلب کانشیس ایفرٹ سے آپ یا کانشیسلی یہ چاہیں گے کہ میں نے یہ سوچنا ہے، یہ نہیں سوچنا، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو تھنک اباؤٹ دس. ٹھیک ہے جی، کسی نے کوئی کہہ دیا، کوئی بات کر دی ہے، میں نے نہیں سوچنا اس کے بارے میں، اور نہیں سوچنا، پھر نہیں سوچنا. آپ اس کو 3 دفعہ ہٹائیں گے، کیونکہ جتنا آپ سوچیں گے اس کے کچھ امپیکٹس ہوں گے آپ کی زندگی پہ. یہ میڈیٹیشن اس لحاظ سے میرے حساب سے بہت اچھی ایکسرسائز ہے. جو آپ نے فرمایا اس کا سوال کا جواب اصل میں یہ ہے، اگین سے سمرائز کرتے ہیں کہ اٹ از جسٹ اباؤٹ پریکٹسنگ مور. وہ ہونا شروع ہو جائے گا جی. اس کا سمپل سا طریقہ ہے، آپ آبزرو کرنا چاہتے ہیں، بڑی سمپلی ایک چیز آبزرو کریں. آپ کو ابھی جتنی ڈسٹریکشن ہو رہی ہے، جتنا مائنڈ وانڈر کر رہا ہے، آپ اس کو 10 دن کریں کنٹینیوسلی، 5 منٹس کی میڈیٹیشن، نو ناٹ مور دین 5 منٹس. آپ اس کو ٹرائی کر رہے ہیں، صرف 5 منٹ کی میڈیٹیشن کریں اور دیکھیں کہ مائنڈ وانڈرنگ کچھ کم ہوئی ہے. دیر ول ایون بی ڈفرنسز آن ڈیز، جدھر آپ کا ذہن زیادہ پریشان ہوگا، زیادہ پراگندہ ہوگا، ادھر زیادہ وہ جائے گی، ہٹ جائے گی چیزیں. ٹھیک ہے جی. تو دیز آر امپورٹنٹ تھنگس، اینڈ اس کو پریکٹس کریں انشاءاللہ. یہ آپ دیکھیں گے ود ان ڈیز آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے زیادہ ہوتا تھا، اب کم ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا. تھینک یو سر، جزاک اللہ. موسٹ ویلکم جی. یہی آ کے